اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ دوستو، جیسا میں نے کل کی ویڈیو میں کہا تھا کہ ملحدین کے سوالوں کے جواب، ایک ملحد کے سوالوں کے جواب حمزہ علی عباسی نے دیے، اس میں کوئی عالم یا پیر کیوں نہیں تھا؟ ان لوگوں نے تو دین کی شکل بگاڑ دی ہے۔ جن لوگوں کو ہم آج کے پیر کہتے ہیں، آج کے مفتیان کرام کہتے ہیں، آج کے بڑے بڑے نامور جو خود ہی اپنے آپ کے ساتھ لگا لیتے ہیں، شیخ الاسلام فلاں ڈمکان، ان لوگوں نے تو دین کی شکل بگاڑ دی ہے۔ اگر آپ صرف دین اس لیے حاصل کر سکتے ہیں کہ دوسرے فرقے والے کو کافر ثابت کرنا ہے، تو اللہ کا واسطہ ایسا دین حاصل نہ کرے۔ اگر آپ نے دین حاصل اس لیے کرنا ہے کہ میں نے صرف لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ قرآن کریم کی اس صورت کا یہ تعویذ یہ کام کرتا ہے، یہ تعویذ یہ کام کرتا ہے، یہ تعویذ یہ کام کرتا ہے، تو پھر آپ کو اللہ کا واسطہ ہے آپ کو کریانے کی دکان کھول لیں، دین کا نام نے استعمال نہ کریں۔ قرآن جو ہدایت ہے، ہدایت کی کتاب ہے، بے شک اس میں شفا بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن آج کا سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں آپ، بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا پیر نہ تو آپ کو اخلاقیات کا درس دے گا، نہ آپ کو صبر کا درس دے گا، نہ ہی اللہ کے نام کے اوپر مر مٹنے کا سبق دے گا، نہ ہی آپ کو یہ کہے گا کہ یہ مصیبت اور یہ جو پریشانی ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرو، تمہیں اس کا اجر ملے گا کل قیامت کے دن۔ ایک ملحد کو میں سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے سوال کیا گیا کہ تو نے اسلام کیوں چھوڑا؟ اس نے کہا اسلام میں ہے کیا؟ یہ لوگ 5 وقت وضو کراتے ہیں، نمازیں پڑھواتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں یہ آیت پڑھ لو تمہیں اتنے کروڑ مل جائیں گے، یہ وظیفہ کر لو تجھے اتنے کروڑ مل جائیں گے، یہ وظیفہ کر لو تمہارا جادو ٹوٹ جائے گا، یہ وظیفہ کر لو تمہارے جنات نکل جائیں گے۔ کہہ رہا میں نے بہت کام کیے، کہہ رہا نہ تو میرا جادو ٹوٹا، نہ میرے جنات گئے، نہ مجھے کروڑوں ملے، تو میں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں قصوروار کون ہے؟ ہم میں اس میں قصوروار۔ جن لوگوں نے اس کو صبر کا درس نہیں دیا، جن لوگوں نے اس کو نہیں بتایا کہ انبیاء کرام کی زندگی کیا تھی، اہل بیت کی زندگی کیسی، صحابہ کرام کی زندگی کیسی، شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کیسی تھی، میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی زندگی کیسی تھی، حضرت بابا فرید نے زندگی کیسے گزاری، کن کن مصیبتوں پہ صبر کیا۔ جب ہم نے یہ بتایا ہی نہیں، ہم نے تو یہ کہہ دیا یہ کر لو یہ ہو گیا۔ ہم تو ایسے ہیں بن گئے ہیں جیسے ہم اللہ کے قانون کو اپنے ہاتھ سے بدل دیں گے، کیونکہ اللہ کے قانون کو بدلنے کی طاقت کسی میں بھی نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں پیدا ہوا جو اللہ کے قانون کو بدل دے۔ جو بیماری اس نے آپ کے لیے لکھ دی ہے وہ 1 سال رہے گی یا 10 سال رہے گی۔ دعائیں مانگنے سے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے اس بیماری کی شدت تکلیف کم ہو سکتی ہے۔ بیماری اسی وقت ختم ہوگی جب اللہ کا امر ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا۔ ہم کیوں جادو کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ ہم کیوں جنات کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ اور کیوں ہم فرقہ واریت میں اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ ہم سامنے والے کو برداشت نہیں کرتے؟ شیعہ ہے تو شیعہ کہتا ہے میرے سامنے کھڑے ہونے والا کون ہے، بریلوی ہے تو بریلوی یہ کہتا ہے کہ میرے سامنے کھڑے ہونے والا کون ہے۔ اس لیے ایسے ہی دوسرے فرقے اور پیر جو ہیں یہ تو ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ ان کا صرف حکم ماننے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ جو پیروں کے عقیدے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ادھر سے کہہ دیا ادھر سے ہو گیا۔
ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جب ہوتا نہیں ہے تو لوگوں کے دل ٹوٹتے ہیں، جب دل ٹوٹتے ہیں تو لوگ اسلام سے دور ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جس بندے نے بھی، قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کہیں کہا ہے اللہ نے کہ اللہ غنی کے ساتھ ہے، اللہ مالدار کے ساتھ ہے، تو یہ ہم سبق کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو؟ آپ یقین جانیں، سوشل میڈیا دیکھ کر لگتا ہے کہ جو 25-26 کروڑ عوام ہیں، اس میں آدھی تو جادو کی ماری ہوئی ہے، آدھے پیر ہیں۔ اب وہ کام کو کیا کر سکتا ہے؟ کیوں کہ ایک عالم دین کے ذمے جو کام لگایا گیا تھا اس نے وہ نہیں کیا، ایک پیر کے ذمے جو کام لگایا گیا تھا اس نے نہیں کیا۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا چولہا 3 دن نہ چلے اور ہم ایک وقت کا بھی فاقہ نہیں برداشت کر سکتے؟ کیوں؟ ہم نے اپنے رسول کی زندگی کو پڑھا نہیں، ہم نے اپنے رسول کی تکلیفوں کو دیکھا نہیں، اس کو محسوس نہیں کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات میں سب سے افضل ہیں، ہم نے حضرت بلال حبشی کو نہیں پڑھا، ہم نے حضرت عمار یاسر کو نہیں پڑھا کہ انہوں نے کون کون سی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ اگر ہم نے ان کو پڑھا ہوتا تو آج ہمارا نظریہ کچھ اور ہوتا۔ دیکھیں، اہل بیت ساری زندگی اللہ کا گلہ نہیں کیا۔ آپ یہ مجھے بتائیں، سیدنا امام حسین نے جو قربانی دی کربلا میں، وہ روٹیوں کے لیے دی؟ نہیں، اللہ کے لیے، دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ اور صحابہ کرام نے جو تکلیفیں بھوکے برداشت کی، وہ روٹیوں کے لیے کی، اقتدار کے لیے کی؟ نہیں، کہ اللہ کا حکم اس کائنات پہ لاگو ہو جائے۔ اب جب ملحدین جو طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، جب جواب ہمیں نہیں آتے پھر ہم گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ جواب ہمیں کیوں نہیں آتے؟ علم کی کمزوری کی وجہ سے، کیونکہ جہاں دلیل ختم ہو جاتی ہے وہاں پھر انسان گندی زبان استعمال کرتا ہے۔ دلیل نہ ہمارے پیروں کے پاس ہے نہ ہمارے مولویوں کے پاس ہے۔ ایسے لوگ پڑھے ہیں اس دنیا میں جنہوں نے کسی مدرسے سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی اور وہ اعلیٰ مقام تک پہنچے۔ جیسے آپ دیکھ لیں، ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، مولانا مودودی صاحب ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب حمزہ علی عباسی، اس کی ڈیبیٹ سن کے تو میں حیران رہ گیا کہ جن لوگوں کو ہماری زبان میں ہمارے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، ایسا مقدمہ کا دفاع کیا ہے اس نے، اور رسول اللہ کی زندگی کا دفاع کیا، اللہ کا دفاع کیا کہ جو بڑے بڑے مفتیان اکرام نہیں کر سکے، جو بڑے بڑے، میں یہ کہتا ہوں فراز صدیقی کے سامنے جانے سے ہمارے پیر، ہمارے مولوی ویسے ہی ڈرتے ہیں کہ جب وہ جیسے وہ سوال کرتے اس کا جواب کیوں دیں گے، تو میں کیوں نہ سلام پیش کروں اس فلمی لڑکے کو جس نے اس کا سامنا بھی کیا، اس کے سوالوں کے جواب بھی دیے، اور وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ میں نے جتنے سخت سوال کیے تھے آج تک نہیں کیے، آپ نے بڑے اچھے جواب دیے۔ یہ ایک ملحد کہہ رہا ہے۔ تو دوستو سوچیں، آپ پہ کوئی جادو نہیں ہے، کوئی جنات نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھ کر پڑھیں گے، اس پہ عمل کریں گے اور اس کا معنی اور مخرج وہی نکالیں گے جو اللہ اور اللہ کا رسول چاہتا ہے، تو آپ پہ کوئی جادو نہیں ہے، آپ پہ کسی نے جادو نہیں کیا، آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ آپ خود بھی علم حاصل کریں، اپنے بچوں کو بھی کرائیں، آپ اپنے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے نسلوں میں ایسی ہمیں اولاد دے جو ان ملحد لوگوں کا مقابلہ کر سکے۔ ہم تو نہ کر سکے، ہمیں تو ہماری کم علمی لے گئی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری نسلوں میں ایسے ضرور لوگ پیدا کرے گا جو ان ملحدین کو جواب دیں گے۔ السلام علیکم۔